محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کلام الامام امام الکلام سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے لکھے کلام کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ
تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رمضان الکریم کے مقدس مہینے کا یہ وسط والا عشرہ ہے، بیچ والا عشرہ ہے، جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خدائے قدیر و جبار اس مغفرت والے عشرے کے طفیل ہم سب کی، تمام امت مسلمہ کی، تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ رمضان کریم کا یہ پیارا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 16واں روزہ ہے۔ پہلے ہم لوگ آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، اور اتنی جلدی سے گزر گیا، اب لگ رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں جب وہ ہاتھ آتی ہیں تو پھر ہمیں دائیں بائیں جھانکنا نہیں چاہیے، ان سے فائدہ حاصل کر لینا چاہیے، ہے نا۔ اچھے لوگ جب مل جائیں تو ان کے ساتھ شریک سفر ہو جانا چاہیے، ہے نا۔ خیر، آج کے اس جمعہ میں جسے میں نے کہا کہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جا رہا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ عموماً لوگ اس ماہ مقدس میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ اسی مہینے میں ادا کی جائے، ہے نا۔ زکوٰۃ کے لیے یہ مہینہ خاص نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے۔ جب آدمی مالک نصاب ہو جائے اور اس کے مال پر 1 سال گزر جائے تو اب زکوٰۃ میں تاخیر کرنا گناہ ہے، اب زکوٰۃ میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ جب آدمی مالک نصاب ہو، مالک نصاب ہو، اس کے مال پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ لیکن لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس میں 1 کا 70 ہے، لوگ کہتے 1 کا 70 ہے اور ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمیں 70 گنا ثواب ملے گا۔ اچھی بات ہے، اگر کوئی زکوٰۃ پہلے ادا کر دے تو ایسا نہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی، زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ تو لوگ عموماً جو ہے اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے آج زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں ہم اور آپ سماعت فرما لیں۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید سورۃ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا
والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، کون؟ تو کا محتاج، للفقراء، محتاجوں کے لیے، والمساکین، اور نرے نادار، ہے نا۔ فرمایا والعاملین علیہا، اور جو اسے تحصیل کر کے لائے، جو اسے وصول کر کے لائے۔ آج کل کے تحصیل والے نہیں، پہلے کے دور میں عاملین ہوتے تھے۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی کو رکھا جاتا تھا کہ آپ کو فلاں ملک جانا ہے، فلاں شہر جانا ہے، زکوٰۃ وصول کر کے لانا ہے، اور جو زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ والعاملین علیہا، اور جو اسے تحصیل کر کے لائے، وصول کر کے لائے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور گردنیں چھڑانے میں، قیدیوں کو، جو قیدی ہوتے ہیں وہ چھڑانے میں، قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کو فرمایا یہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ فواللہ علیم حکیم، ہے نا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے زکوٰۃ کن کو دی جائے ان کے 8 قسم بیان فرما دیے۔ کتنے قسم بیان فرما دیے؟ کہ 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہی ہے نا، زکوٰۃ یہ بھی صدقہ ہی ہے، تو اس کو دکھا کر دیا جاتا ہے، اور صدقہ جو ہوتا ہے اس کو چھپا کر دیا جاتا ہے۔ تو صدقے کی 2 قسم ہو گئی۔ صدقے کی ایک ہے صدقہ نافلہ، اور ایک ہے صدقہ واجبہ۔ صدقہ نافلہ وہ صدقہ ہے جو ہم کبھی بھی کہیں بھی کسی کو دے سکتے ہیں، جو ہم لوگ دیتے ہیں۔ ایسے صدقے کو چھپا کر دینے کا حکم ہے۔ ایسے صدقے کو، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان 8 میں سے کسی ایک کو دینا ہوگا، آپ کسی کو بھی دے دیں گے آپ کا صدقہ ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، ہے نا۔ وہ ہے صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ۔ اور صدقہ واجبہ کیا ہے؟ تو یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اس زکوٰۃ کو آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ ان 8 پرکار کے جو لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، آپ کو انہی کو زکوٰۃ دینا ہے، تب جا کر کے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب آپ بولے کیا معاملہ ہے، کیوں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ کو بتا دیتا ہوں میں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ لاتے ہیں سامان گاڑیاں بھر کر کے، کپڑے لے کر کے آتے ہیں، خرد و نوش کے سامان لے کر کے آتے ہیں، انڈیل دیے، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، کیا کہتے ہیں، غریبوں کو بانٹ رہے ہیں۔ لائے ہیں کن پیسوں کے؟ زکوٰۃ کے پیسوں کے، غریبوں کو دے رہے ہیں۔ اب ان میں یہ نہیں پتا کہ یہ جو لے کے جا رہا ہے یہ غریب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ غریب، ظاہر بات ہے، ظاہر سی بات ہے، کچھ اس میں غریب ہوں گے بھی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن آج کے دور میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، مگر وہ بھی زکوٰۃ لینے کے لائن میں کھڑے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ۔ اب آپ نے تو گاڑی لے کے انڈیل دی، آپ نے کہا کہ بھئی ہم اتنا بانٹ رہے ہیں، لیکن کن کو دی جائے اس بات کا جاننا یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ قرآن نے اس کو ظاہر فرما دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے، یہ
اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ان 8 قسم کے لوگوں کو دینا ہے. اس میں سے ایک والمؤلفۃ قلوبہم، اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، اس پر ایک بحث ہے کہ وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا اور وہ الگ بات ہے اس پر. لیکن یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں جن میں سے کون ہیں، تو کہا کہ فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین ہے اور قیدی ہے جو جس کو گھر چھڑایا جائے، قیدی ہے نا، اور ساتھ ہی ساتھ قرض دار ہیں جو قرض میں مبتلا ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو مسافر لوگ ہیں. یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے. اب آپ نے ان کو مسئلہ پڑھ لیا، قرآن کی آیتوں کو سمجھ لیا، اب پھر بھی آپ زکوٰۃ بانٹے جا رہے ہیں اور سوچ رہے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، تو آپ کو کبھی نہ کبھی اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ میں جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں وہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. اس لیے کہ یہ صدقہ نافلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی دیں گے آپ کا صدقہ دینا ہو جائے گا. یہ صدقہ واجبہ ہے، یہ صدقہ واجبہ ہے. لہذا جب بھی زکوٰۃ دیں تو ان چیز کا خیال رکھیں کہ جب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو یہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ سن لیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے بڑی چیز ہمارے کیا ہوگا، ہمارے بھائی ہیں پریشان ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہم لاکھوں روپے چوراہے پہ لے جا کر گاڑی کو انڈیل دے رہے زکوٰۃ کے، لے جاؤ بھائی زکوٰۃ، لے جاؤ بھائی زکوٰۃ. مستحق آپ کا بھائی ہے، مستحق آپ کا چچا ہے، مستحق آپ کے ماموں ہیں، مستحق آپ کے خالو ہیں، مستحق آپ کی بہن ہے، اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں غیروں کو جو کہ مستحق نہیں ہے. مستحق مراد اس میں کوئی، میں نے کہا پہلے کہہ دیا کہ اس میں سے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مالک نصاب کی حد تک پہنچ چکا ہے، وہ بھی لائن میں کھڑا ہے، تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، ان کو چھوڑ کر کے آپ جن کو نہیں جانتے ہیں ان کو آپ دے رہے ہیں. ان کو آپ، تو سب سے پہلی چیز یہ جو جملہ جو بیان کیا گیا کہ ان 7 لوگوں کو دی جائے، تو اب پہلے ہم کو ان پر غور کرنا ہوگا کہ جن کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو یہ آدمی ان 7 کیٹیگری میں سے کسی ایک میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اگر وہ ان 7 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آ رہا ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر وہ ان 7 کے میں سے کسی ایک کیٹیگری میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کی زکوٰۃ ادا. اس میں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں، تو کل کو پھر لوگ بولیں گے حضرت کیسے ادا نہیں ہوگی. وہ مسئلہ اور سن لیں. انجانے میں آپ نے کسی کو دیا، وہ آپ کے پاس فقیر بن کر کے آیا، آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ نے اسے دے دیا، حالانکہ وہ مالک نصاب تھا، مگر اس نے بے ایمانی کر کے یا جھوٹ بول کے اپنی غربت و افلاس کا واسطہ آپ کو دیا، آپ نے دے دیا، تب تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ آپ انجان ہیں. آپ لیکن ایک چوراہے پہ لے جا کے بانٹ دیا، لے جاؤ، تو ان چیزوں میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی جن کو ہم دے رہے ہیں اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو مستحقین زکوٰۃ میں سے نہیں آتا ہو. ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ تو آ گئی بات اس آیے مبارکہ کے تعلق سے. اس آیے مبارکہ کی تفسیر میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ الرحمن آئیں گی، لیکن سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو کر لیتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے یہ 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی ہے. زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اس کا انکار کرنے والا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، مگر وہ زکوٰۃ کو چھوڑ دے تو وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے. کامل ایمان والوں میں سے مراد یہ ہے. اگر انکار کر رہا ہے تب تو
دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن وہ رہ کر کے بھی نہیں دے رہا ہے، تو یہ تین چیزیں بھی اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہاں پتہ یہ چلا کہ آدمی سوچ رہا کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، روزے تو رکھ رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، مگر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا، کیا فرمایا؟ تمہارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے، یعنی اسلام جس پر کھڑا ہے، جو اسلام کے فاؤنڈیشن ہے، جو اسلام کی جڑیں ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب فرمایا کہ تمہارا اسلام کا پورا ہونا یہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ تمہارا اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لیے اسلام اسی وقت تمہارا مکمل ہو سکتا ہے، یہ 3 چیزیں بھی تمہاری اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہو سکتی ہے کہ جب تم چوتھی چیز یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اس کے بے شمار فائدے اس پر پہلے میری گفتگو ہو بھی چکی ہے، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں، مستحقین کو دینے کے کتنے فائدے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی۔ جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ جو ہے وہ پکڑ لی، اور وہ شاخ اسے نہیں چھوڑے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یعنی وہ شاخ سخاوت جو ہے جنت کے درخت کی ایک شاخ میں سے ہے، وہ شاخ اسے پکڑ لے گی، یعنی سخاوت اسے پکڑ لے گی اور اسے جنت تک لے کر کے جائے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ بخل جو ہے آگ میں ایک درخت ہے، بخل جو ہے یہ آگ میں ایک درخت ہے، اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل کرے گی۔ شعب الایمان کی حدیث پاک۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک دیتا ہے۔ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہو تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرے۔ اللہ اکبر۔ اگر چوپائے زمین پر موجود نہ ہو تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرے، پتہ چلا بارش جو ہو رہی ہے تو ان چوپایوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج بہت ساری حدیثیں ہیں، انشاءاللہ پھر گفتگو وقت بڑی تیز آگے بڑھ رہا ہے۔ آج اگر صحیح معنوں میں ہم جو اہل خیر حضرات ہیں، مالک نصاب لوگ ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کریں تو غربت ختم ہو جائے گی، بے بسی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ یہ زکوٰۃ ہے اپنے غریب بھائی کی مدد کرنا۔ یہ زکوٰۃ اپنے غریب بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے اخوت و بھائی چارگی میں اور زیادہ مضبوط ہو جانا، رشتے کا اور مضبوط ہو جانا۔ جب آپ کسی مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیں گے اس کے دل میں خیال آئے گا یہ بڑا اچھا آدمی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتا، سخی ہے، اس کے دل سے آپ کے دعا نکلے گی، اللہ آپ کے مال میں اضافہ فرما دے گا، اس کے دل میں آپ کے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اسلام چاہتا بھی یہی ہے کہ آپس میں بھائی چارگی ہو، محبت پیدا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو، ایک دوسرے کی اصلاح کرو، مومن بھائی کی اصلاح کرو۔
آپ زکات دے رہے ہیں یا آپ پر فرض ہے آپ ادا کر رہے ہیں، اس غریب کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہے، اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی پیدا فرما دے رہا ہے، رزق میں بڑھوتری ہو جا رہی ہے۔ تو زکات دینے سے گھٹتا نہیں ہے، زکات دینے سے بڑھتا ہے، زکات دینے سے بڑھتا ہے۔ لہذا اپنے مال سے زکات ادا کریں، اپنے مال سے زکات ادا کریں۔ اور زکات جو ہے ایسا نہیں 10,000 دے دیے، 5,000 نکال دیے، 20,000 نکال دیے، اس طریقے کے دینے سے زکات ادا نہیں ہوتا۔ یہ بھی بڑا ہمارے یہاں المیہ ہے، مسئلہ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں 10,000 تو دیا میں، 20,000 تو دیا میں، دارالعلوم مسجد اعظم میں اتنا پیسہ دے دیا میں، مسجد کے لیے لگا دیا، حالانکہ زکات کا پیسہ مسجد میں نہیں ہے کہ تملیغ شرط ہے، تملیغ نہیں پائی جاتی۔ خیر، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں دے دیا، فلاں غریب کو دے دیا، امام صاحب کو دے دیا، مؤذن صاحب کو دے دیا میں نے، زکات میں سے فلاں کو نکال دیا میں نے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کتنا نکال دیے؟ 10 نکال دیا، 20 نکال دیا، 50 نکال دیا، لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن سنیں، جب تک آپ اپنے مال کا پورا تخمینہ، پورا حساب کر کے اس کا 25% نہیں نکالیں گے، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ زکات یہ تھوڑی ہے کہ صدقہ نافلہ کی طرح کتنا بھی دے دو تو ہو گیا، اس کا نام زکات نہیں ہے۔ زکات صدقہ نافلہ نہیں، زکات صدقہ واجبہ ہے، زکات فرض ہے۔ اگر کوئی صدقہ نہ دے ساری زندگی گنہگار نہیں ہے، وہ ساری زندگی کوئی صدقہ نہیں کر رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ لیکن زکات جس پر واجب ہو جائے اور وہ زکات ادا نہ کرے تو وہ گنہگار ہے۔ تو اس میں فرق ہے۔ آپ اس کو اس سے مت ملائیے، آپ یہ مت کہیے کہ میں نے 20,000 دے دیا، 10,000 دے دیا، آپ اپنے پورے مال کا تخمینہ لگائیے۔ لوگ سوچتے ہیں اتنا کریں گے تو اتنا نکل جائے گا، اتنا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہی سوچ قارون کے پاس، قارون کی بھی یہی سوچ تھی۔ قارون جانتے ہیں کون تھا؟ تورات کا عالم تھا وہ قارون، خوب روح، خوش مزاج، خوش اخلاق، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، لوگ اس کو منور کہتے تھے اس کے چہرے کو دیکھ کر کے۔ تورات کا عالم تھا، اللہ نے مال عطا فرما دیا۔ جب مال عطا فرمایا تو مال کی محبت میں گم ہو گیا، مال کی محبت میں گم ہو گیا۔ اور جب مال کی محبت میں گم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکات دو، تو اس نے لوگوں کو بھڑکا دیا اور ایک بدکار عورت کو پیسے دے کر کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دو، تہمت لگا دو، تاکہ ان کو جو ہے ان چیزوں سے برخاست کر دیا جائے اور لوگ ان سے دور ہو جائیں، تاکہ زکات والے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ جب آپ واعظ فرما رہے تھے تو عین واعظ میں وہ عورت کے تعلق سے قارون نے کہا فلاں عورت ہے، تم نے بدکاری کی ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس عورت کو۔ جب وہ عورت آئی تو آپ نے فرمایا کہ خدا وحدہ لا شریک کو تم مانتی ہو؟ تو وہ خدا جس نے فرعون کو غرق کیا، وہ خدا جس نے بنی اسرائیل کو بچایا، تو بتا اس خدا وحدہ لا شریک کو مان کر کے کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے، بدکاری کی ہے؟ تو اور کانپنے لگی اور کہا کہ نہیں، یہ تو مجھے قارون نے پیسے دے کر کے بھیجا تھا کہ تم اس طریقے سے تہمت لگانا۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنا تو فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا مولا قارون کو پکڑ لے، قارون پر غضب نازل فرما۔ آپ نے یہ دعا کی اور ساتھ ہی کہا کہ اے زمین قارون کو پکڑ لے، تو گھٹنوں تک قارون زمین پہ دھس گیا۔ پھر کہا زمین اور پکڑ لے، تو کمر تک دھس گیا۔ رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنے سارے مالوں کی زکات نکالو، 1000 زکات نکالوں گا۔ مگر آپ نے نہیں سنا، آپ نے فرمایا کہ زمین پکڑ لے، تو زمین میں دھس گیا۔ اور اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو قارون کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تو صرف 2 ہی لوگ، 2 خبیث تھے جو ان کے ساتھ تھے، باقی سب ادھر آ گئے تھے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام قارون کو اس لیے زمین میں دھسا دے رہے ہیں کیونکہ ان کے جگہ زمین پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ زمین قارون کے گھر کو بھی، اس کے زمین کو بھی اپنے اندر کر لے۔ تو ان کا گھر بھی اندر چلا گیا، زمین بھی اندر چلی گئی، اور قارون بھی زمین کے اندر دھس گیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ زکوٰۃ ہم نکالنے میں ڈرتے ہیں،
ہم ڈرتے گئے بھائی میرے کروڑوں کا بینک بیلنس ہے, لاکھوں میں زکات نکلے گی. ارے کروڑوں دینے والا بھی تو خدا ہی ہے, تمہارا ہمارا اس میں ہے کیا؟ ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو سونا چاندی لے کر کے نہیں آئے تھے. جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے تنے تنہا آئے تھے. یہ بنگلے, یہ جواہرات, یہ مال و متاع, یہ سب اللہ نے دیا ہے. کبھی فرعون کو دیا, کبھی نمرود کو دیا, کبھی شداد کو دیا, کبھی حامان کو دیا, کبھی قارون کو دیا. تو جب ان کو دیا اگر یہ حرص کیا تو ختم ہو گیا. اور یہی چیز عثمان غنی کو دیا تو جنت خرید لی. یہی چیز ہے, عثمان غنی کو دیا تو جنت خرید لی. اللہ تو فرماتا ہے کہ میں تمہیں دے کر کے بھی آزماتا ہوں اور لے کر کے بھی آزماتا ہوں. قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہارے جانوں کو, مالوں کو, فصلوں کو تباہ و برباد کر کے پھر تمہیں دیکھیں گے کہ کون صبر کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, جب جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. تو اس دنیا کے چند دنوں کے لیے زکوٰۃ کا انکار کر کے یا زکوٰۃ نہ دے کر کے اپنے آنے والی زندگی کو, آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ جتنا پیسہ آپ جمع کریں گے آپ کی اولادیں کھائیں گی, موج مستی آپ کی اولادیں کریں گی. کیا مرنے کے بعد تمہاری قبر سنگے مرمر کی بنا دینے سے تمہیں قبر کے اندر سکون مل جائے گا؟ تمہاری قبر کو 1 بیگھہ زمین بنا دینے سے کیا سکون مل جائے گا؟ تو کہا نہیں ملے گا. سکون کیسے ملے گا؟ تو کہا یہاں جو اچھے عمل کرو گے بھلے ہی اوپر مٹی کیوں نہ ہو, اندر جنت کے راستے, اندر جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں گے. تو یہ مت دیکھو کہ یہاں کیا ہے, یہ دیکھو کہ وہاں کیا ہے. یہاں کی فکر کرنا بیکار ہے, وہاں کی فکر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے قرآن مجید نے کہا کل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کی تمام تر چیزیں قرآن کا یہ تھوڑی ہے, بہت تھوڑی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے تو بہت بڑی بات تھی. یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور ہم اسی دنیا کے لیے سوچتے ہیں میرا پیسہ چلا جائے گا. آپ اگر آج 1 لاکھ نکالیں گے, وہ احکم الحاکمین ہے, وہ رازق ہے, وہ رزاق ہے, وہ 1 لاکھ کے بدلے 10 لاکھ عطا کر سکتا ہے, 10 لاکھ دے گا, ہے نا. تو اس لیے یہ نہ سوچے کہ میں نے اتنا نکال دیا اتنا نکال دیا. اپنے مال کو صحیح حساب کے ساتھ زکوٰۃ نکالے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سمپل سی بات آپ کو بتا دوں پھر انشاءاللہ گفتگو ختم. وہ یہ کہ لوگ کہتے تھے اس کی نکالنا, اس کی نکالنا, فلاں کی زکوٰۃ نکالنا, کیا نکالنا, کیا نہیں نکالنا, کتنا نکالنا, کیسے نکالنا. ایک آسان سا جملہ لے لیں, انشاءاللہ الرحمن آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے تمام تر پراپرٹی کو سب کو ایک جگہ لا کے رکھ دیجئے. کتنا سونا ہے, کتنی چاندی ہے, کتنا پیسہ ہے, بینک بیلنس کتنا ہے, جو بھی ہے آپ کے پاس وہ سب کو ایک جگہ لائیے. کتنا ہو رہا ہے بھائی؟ 10 لاکھ. کتنا ہو رہا ہے؟ 10 لاکھ جمع کر. ایک مثال 10 لاکھ ایک جگہ ہو گیا. اب اس میں سے ہم کو کتنا دینا ہے؟ فلاں قرض والے کو دینا ہے, فلاں کو دینا ہے, بچوں کے ٹیوشن کی فیس ہے, بچوں کے اسکول کا خرچہ ہے, لائٹ بل ہے, پانی بل ہے, بجلی بل ہے, یہ ہے, وہ ہے, جو ہے جمع انشورنس کے پہ جمع کرنا, جو کچھ بھی ہے وہ سب اس میں سے نکال لیجئے. ایک مثال 10 لاکھ ہم نے جوڑا تھا کہ اتنا میری زندگی میں ہے, ہم نے سب نکال کر کے 5 لاکھ روپے بچا, اسی 5 لاکھ پر آپ پر زکوٰۃ ہے. سادہ سمپل سی بات, اسی 5 لاکھ پر آپ کو زکوٰۃ. ایک دم سادہ سمپل سی بات. جتنا پہلے ہے وہ سب ایک جگہ کر لیجئے. اس میں سے کتنا نکالنا ہے میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس میں لائٹ بل بھی آپ کی آ جائیں گی, بچوں کے اسکول کی فیس بھی اس میں آ جائیں گی, پانی کا بل ہے وہ بھی آ جائیں گی, جو بھی ضروریاتیں زندگی میں سے ہے وہ سب اس میں سے نکال دو. جو آپ کو دینے ہیں, قرضہ دینا ہے کسی کا
ہے 2 لاکھ وہ بھی نکال دو. وہ سب نکالنے کے بعد 5 بچ رہا ہے, 3 بچ رہا ہے, 2 بچ رہا ہے, 1 بچ رہا ہے, جتنا بچے گا ان پر آپ کو زکات دینی ہوگی. ہے نا سادہ سمپل سی بات. اس طریقے سے اپنے مال کی زکات نکالی. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کے اوپر بہت ساری گفتگو ہو سکتی تھی اور ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو, لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. میں ایک چیز پر اور دھیان کو آپ لوگوں کے لے جانا چاہتا ہوں جو کہ حالات حاضرہ کے تحت بہت ضروری ہے. وہ چیز ہے, ابھی ایران اور اسرائیل کا جنگ ہو رہا ہے, چل رہا ہے. کچھ دن پہلے ایک آدمی مر گیا جس کو لوگ خامنی کہتے ہیں نا, خامنی نام ہے اس کا شاید, ہاں خامنی نام ہے اس کا. بہت سے نوجوان ہمارے اس پر بہت سارے اسٹیٹس, بہت ساری باتیں, کوئی اس کو مسلمان کہہ رہا ہے, کوئی اس کو شہید کہہ رہا ہے, کوئی اس کو یہاں تک کہ حضرت علی کے اولاد میں سے اور کوئی اہل بیت میں کیا کیا چیزیں لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو جتنی بات معلوم ہو اتنی ہی تک ہم کو جانا پر پھیلانا چاہیے. یہ جو ہے یہ دین نہیں ہے, یہ دین, یہ شریعت نہیں ہے, یہ عالم نہیں ہے. نوجوان ہمارے کہتے ہیں موبائلوں پر ایک کوئی اسٹیٹس چلا دے. حضور مفتی شریف الحق صاحب جو ہے شریفی, جو بہت بڑے عالم ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج کا دور ایسا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں خدا ہوں تو 3-4 اس کے ہی ماننے والے پیدا ہو جائیں گے. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, یہ اتنی بری چیز ہے, خراب چیز ہے. لعنت ہو اللہ اکبر ایسی چیزوں پر کہ لوگ اس سے نہ جانے کیا کیا باتیں افواہیں پھیلا دیتے ہیں. ہمارے نوجوان نسلیں ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اس کو اسٹیٹس رکھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ بھائی دین کا کام ہے, اچھا کام ہے, ہم تو علی والے لوگ ہیں, ہم اس کو آگے پھیلا رہے ہیں. لیکن اس کی حقیقت اور اس کے اصل سے ہم اور آپ واقف نہیں ہیں. مجھے بتائیے 1-2 بات کر کے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو پھر اس کا ان کے عقیدے کو بیان کر کے 2-1 پھر شاید کہ میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے. آج کئی سالوں سے غزہ پہ حملے ہو رہے ہیں, کئی سالوں سے ہو رہے ہیں نا, 15-20 سال سے ہو رہے ہیں اور زیادہ. آج تک ایران نے کبھی غزہ پر حملہ, کبھی اسرائیل پر حملہ کیا؟ اس سے پہلے ایران کا سب سے زیادہ دوست اگر کوئی تھا تو امریکہ تھا. تاریخ پڑھ لیجیے آپ, ہاں, کبھی حملہ نہیں کیا. آخر وقت پر جب سب ختم ہو گیا, عین وقت پہ, آخر وقت پہ 2-4 میزائل داغ دیا. لوگ ارے باپ رے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, وہی ساتھ دینے والا ہے. بھائی جب سب کچھ ختم ہو گیا اس کے بعد چراغ جلانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ان کی اپنی چالیں ہیں. خیر وہ ہم کو اس طرف بھی جانا نہیں ہے. دوسری چیز کہ غزہ پر حملے کئی سالوں سے ہوئے, لگ بھگ 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے. مسلمان کتنے مارے گئے؟ 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے اور کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے, ہے نا. اور یہی ایران ہے جس نے سوڈان میں, سیریا میں, لبنان میں اور کئی جگہوں پر, عراق میں, شام میں 1.5 لاکھ نہیں 1.5 کروڑ مسلمانوں کو مارا ہے. تاریخ پڑھیں. کبھی اس کو استعمال کرتے ہیں نا بابو, تو کبھی اس میں یہ بھی لکھ کے دیکھ لو کہ ایران نے کتنے مسلمانوں کو مارا ہے, یہ بھی لکھ کے دیکھو تو معلوم چل جائے گا. میری بات اگر ایسی لگ رہی کہ بھائی ایسے کہہ رہے ہیں تو کبھی آپ تاریخ پڑھ لو, کبھی اس میں دیکھ لو, اسی پہ دیکھ لینا, تو آپ کو معلوم ہے 1.5 کروڑ مسلمان, سنی مسلمانوں کا قاتل ایران ہے. ہاں 1.5 کروڑ, کئی ہزار علماء کو شہید کرنے والا قاتل وہ ایران ہے. اور ایران کی بات تو چھوڑ دیجیے, بات چل رہی خامنی کی, بات چل رہی ہے خامنی کی. اسی خامنی نے اپنی کتاب میں معاذ اللہ رب العالمین یہ تک کہا, یہ تک لکھ دیا کہ جو ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ بنائے میں اسے خدا کو مانتا ہی نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. خدا کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے. اللہ کن سے راضی ہے؟
صحابہ سے راضی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو بکر و عمر عثمان کو کوئی خلیفہ بنائے تو میں اسے خدا نہیں مانتا. تو یہ خارج الاسلام ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں آپ کو بتاؤں میں، کتاب کا نام ہے قرب الاسناد. اس کتاب میں یہ آج بہت لوگ پنڈتن پاک کا نام لے کے بولتے ہیں بھائی وہ علی والے لوگ ہیں، علی والے لوگ ہیں. ان کی حقیقت پڑھ لو، اہل بیت علی کے چاہنے والے صرف سنی ہیں، صرف سنی ہیں، کوئی نہیں ہے، صرف سنی ہے. کتاب کا نام قرب الاسناد. اس کتاب میں اس نے لکھا کہ حضرت علی جب کسی لونڈی کو خرید، معاذ اللہ یہ سب باتیں کہنے کے لیے لیکن نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، حضرت علی جب کسی لونڈی کو خریدتے تو پہلے ان کی ٹانگوں کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد معائنہ کرنے کا تب اس قریض کو خریدتے. معاذ اللہ. لکھنے والے شیعہ، لکھنے والے کون؟ اور آگے بڑھتا ہوں. کتاب کا نام ہے الاحتجاج. اس کتاب میں لکھا کہ حضرت فاطمہ کو سجدہ کرنا واجب ہے. معاذ اللہ. بتائیے، سجدہ صرف خدا کو کی جا سکتی ہے، سجدہ صرف خدائے وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. نہ سجدہ تعظیمی ہے نہ سجدہ تعبدی ہے. مگر کہتے ہیں نا کہ محبت میں اتنے اندھے ہو گئے، یا یہ محبت نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. اس طریقے سے کتاب کا نام حق الیقین. لکھنے والے رائٹر علامہ محمد باقر مجلسی، وہ لکھتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو حضرت عائشہ کو زندہ کریں گے اور زندہ کر کے حضرت عائشہ کو کوڑے ماریں گے. بتائیے ایسے کیا جملہ استعمال کروں میں، رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، ایسے خبیث ایسے مردود لوگ کو لوگ آج کہتے ہیں ہمارا رہبر. معاذ اللہ. تمہارا ہمارا رہبر ایسے لوگ نہیں ہو سکتے. ہمارا رہبر وہ ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے قربان کر دی ہے. ہم شہید ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ مسلمان نہیں مانتے یار، شہید تو بہت دور کی بات ہے. ایسے لوگوں کو، یہ تو خارج اسلام ہے، ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے، شہید تو بہت دور کی بات ہے. اب سوال ہوگا حضرت ایسے رکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ سنو اسٹیٹس رکھنے میں کیا نقصان ہے. اگر آپ نے انجانے میں رکھا تو بھی یہ اشد حرام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا لکھنا تو بھی یہ اشد حرام ہے. تو بھی یہ اگر انجانے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، انجانے میں ہوا تو بھی اشد حرام ہے. اور اگر جان کر کے کہ یہ کافر ہے پھر بھی اسے رکھا جا رہا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے خدا کے واسطے ان لوگوں سے بچو جو بھی شیعہ کا اسٹیٹس رکھتے ہیں، شیعہ کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں. اگر وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہی کو اپنا رہبر مانتے ہیں تو وہ خارج الاسلام ہو جائیں گے. اس لیے کہ ان کا عقیدہ بڑا خراب عقیدہ ہے. معاذ اللہ نقل کفر نباشد. انہوں نے حضرت عائشہ کو طوائف لکھا ہے. معاذ اللہ رسول کی چہیتی بیوی جن کے لیے قرآن کی 20 آیتیں نازل ہو، جن کی طہارت کے اوپر، جن کو محبوب رب العالمین کہا گیا، جن کو ام المومنین کہا گیا، مومنوں کی ماں کہا گیا ہے. تمہاری ماں کو اس طریقے سے غلط جملوں سے یاد کیا جا رہا ہے اور تم ان ایسے لوگوں کا اسٹیٹس رکھ کر کہتے ہو کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں. دین کا کام اس سے نہیں ہوتا. دین کا کام ان کی یہ کھلواڑ ہے، کھلواڑ. دین سیکھنا ہے تو کسی عالم کی صحبت اختیار کرو، کسی کامل بزرگ کی صحبت اختیار کرو، ان سے ملو گے تو تمہیں دین ملے گا. ایسے لوگوں سے بچیے. بات بہت ہو گئی، ایسے لوگوں سے بچیے. کم سے کم اپنے ایمان کو بچائیے. اپنے آج کا دور ایسا ہے، ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے. حضور فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے لینا. حالات ایسے نازک ہو گئے ہیں. ایمان کو بچائیے. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے جو چندہ دیا تھا ماشاءاللہ یہ قالین کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں قالین ماشاءاللہ آ چکا ہے. جن لوگوں نے بھی دیا ہے سب کے لیے ہم
ہماری طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کو دارین کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ دینے میں کچھ زیادہ بھی پیسے آ گئے تھے تو کوئی بات نہیں، وہ پیسہ آپ کا آپ کی نیت پر ہے، مسجد کے کام میں ہی لگے گا، ہے نا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان یہ کہ اوپر کا کام جیسا کہ چل رہا ہے، ابھی اس میں پنکھے لائٹ وغیرہ لگانے باقی ہیں، اس میں ماربل کا کام باقی ہے، لہٰذا آپ سبھی حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ اس کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کہ وہ کام اس کو پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ایک اعلان یہ آیا ہوا تھا کہ جماعت رضاء مصطفیٰ شاخ پارولا کے زیر اہتمام مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماتحت 5 مدرسے چلتے ہیں، جس میں ایک مدرسہ جو ہے لڑکیوں کا بھی چلتا ہے، اور ان مدرسوں میں کل 170 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کا سارا خرچ 5 لاکھ روپے ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ضرور بالضرور تعاون کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ان کے ذمہ دار باہر کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔